الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں سے آیت کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرما دے اللہ رب العزت مجھے اس کے مفہوم کو صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، اولاً ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. لوگوں، میں نے تمہارے اندر زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا. لبثت فیکم عمرا، زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کے درمیان گزارا. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. اور یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے کردار کو واضح کر دے. اور یہ بھی یاد رکھیے، جب تک انسان کا اپنا کردار واضح نہ ہو، دوسرا آدمی بات سننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اپنا کردار ان سے واضح کروایا. لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. لوگوں، میں نے تمہارے درمیان زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. اب آگے سے انہوں نے جواب دیا، جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. کہ ہم نے آپ کو بہت مرتبہ آزمایا
غیر مرہ بہت مرتبہ آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ جب یہ بات تسلیم ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، جب یہ بات وہ تسلیم کر چکے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک مرتبہ یوں بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں کو دعوت دے دی، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے الٹا دشمن ہو گئے۔ طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے دی، بڑا مشہور واقعہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کے بدلے میں یہ دعا فرما دی کہ یا اللہ ان کی نسل میں تو کوئی نہ کوئی ایمان والا ہو۔ قبیلہ بنو ثقیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی۔ جب ایمان والوں کو فتوحات کا سلسلہ جب وہ شروع ہوا، ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ حجاج نے بھیجا تھا اور وہ ثقفی تھا، طائف کا تھا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے ملتان تک آ پہنچے، خبر ہے اسی ملتان تک۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ یاد رکھیے، وطن عزیز ملک پاکستان کے دشمن کی نظر میں دو بہت بڑے جرم ہیں۔ کتنے؟ بولو، دو بہت بڑے جرم ہیں، اور ایسے جرم ہیں کہ دشمن ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، کبھی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس کے اوپر بنا۔ یہ ایسا جرم ہے کہ دشمن اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا جرم وطن عزیز ملک پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ نے جو ایٹمی طاقت سے نوازا ہے، اس نے پوری امت کو گناہگار ہونے سے بچا لیا۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت جمع رکھو۔ آپ کی طاقت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کے حساب سے کوئی بھی اسلامی ملک نہیں تھا
طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی، کسی مسلمان کے پاس یہ قوت نہیں تھی، پوری کی پوری امت گنہگار ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت بنا دیا، پاکستان کے صدقے پوری امت کو گناہوں سے بچا دیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور وطن عزیز کی حفاظت ہر دونوں طریقوں سے، نظریاتی حوالے سے بھی اور جغرافیائی حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سب کہتے رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، لوگوں یاد رکھنا، مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنے نہ بنے، لیکن جب مسجد بن گئی اس کی حفاظت ہر ایک ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسجد قرار دیا تھا وطن عزیز ملک پاکستان، دونوں طریقوں سے، جغرافیائی حوالے سے بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بنتی ہے اور نظریاتی حوالے سے، ان کی آپس میں کوئی ٹکر نہیں۔ ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اگر ہمارے دین کے اوپر حملہ ہوا اس کے محافظ بھی موجود ہیں، اگر وطن عزیز کے اوپر حملہ ہوا اس کے محافظ بھی موجود ہیں۔ آپ لوگ آرام سے سوتے ہو، دین کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے بدعت کی صورت میں یا الحاد کی صورت میں، علماء موجود ہے، حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح دین، مکمل، کامل اور اکمل دین، اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دینا دین سمجھ کر یہ بدعت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی اضافہ ہو دین کے نام سے بدعت کہلاتا ہے، اور اگر کسی چیز کو دین کے کسی حصے کو نکال دینا یہ الحاد کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں بدعت سے بھی محفوظ رکھے، الحاد سے بھی محفوظ رکھے۔ آپ لوگ آرام سے سوتے ہو، علماء بھی موجود ہیں، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، اور نظریاتی صورت پر حملہ کرنے والے کسی بھی صورت میں ہو، چاہے داڑھی کے ساتھ ہو چاہے پگڑی کے ساتھ ہو۔ ایسے تو نہیں مرزا آیا تھا اسمبلی کے اندر، داڑھی بھی تھی، جوبہ بھی تھا، پگڑی بھی تھی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سب کہتے رحمت اللہ علیہ حیران اور پریشان ہو گئے، یا اللہ میں کیسے وعدے کروں گا کہ یہ دین اسلام کا دشمن ہے، کیسے میں لوگوں کو بتاؤں گا؟ لیکن بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی، نظریاتی سرحد کی بھی حفاظت ہو گئی، جغرافیائی سرحد کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو ہم سنبھالیں گے۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بڑی بڑی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی ملک کو اگر ختم کرنا ہے، کسی بھی قوم کو اگر ختم کرنا ہے تو دو چیزیں ختم کرو، نظریاتی سرحدیں وہ بھی ختم کر دو، جغرافیائی سرحدیں وہ بھی ختم کر دو۔ میں تیسری چیز صلاح الدین ایوبی سب کہتے رحمت اللہ علیہ، ان کی زبان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دو۔
نوجوان جو اصل طاقت اور قوت ہیں ان کے اندر بے حیائی پھیلا دو، ان کے اندر فحاشی پھیلا دو، عریانیت پھیلا دو، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ دوست کا، نہ رشتہ دار کا، نہ شہر کا، نہ وطن کا، کسی بھی حوالے سے کسی بھی کھاتے میں نہ رہے۔ اور اصل چیز اس کے اندر محنت کی کمی ہے، محنت نہیں ہو رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وقت مختصر ہے، دو طبقے وجود میں آئے تھے، دو طبقے۔ ایک طبقے نے یہ کہا کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے، اور دوسرے طبقے نے یہ کہا تھا دنیاوی حوالے سے ہم حفاظت کریں گے۔ دنیاوی حوالے سے حکومت نے بھی سرپرستی کی، عوام نے بھی کر دی، لیکن وہ نتیجے حاصل نہ کر سکے جو کرنے چاہیے تھے۔ یہی وجہ ہے دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے۔ اور دینی حوالے سے جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم دینی حوالے سے محنت کریں گے، پوری کی پوری دنیا میں چلے گئے، پاکستان ہندوستان سے زیادہ علم آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہمارے پاس آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، جبکہ دنیاوی حوالے سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت کی کمی ہے۔ نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے دین اور اپنے ایمان کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق